السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ آج 29 اپریل 2019 کو 23 شعبان 1440 ہجری۔ اللہ کے بندو، سوشل میڈیا پر 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح کو لے کر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے رمضان سے 15 دن پہلے۔ اب 7 دن، ایک ہفتہ کچھ بچا ہے۔ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر پر۔ نہ جھگڑا کیجئے، لڑائی نہ کریے، فساد نہ پھیلائیے۔ صحیح احادیث جو موجود ہے احادیث کی کتاب میں، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، قیام رمضان، تہجد، وتر یا تراویح، یہ جو الگ الگ نام ہیں ایک ہی نماز کے، اس کے بارے میں جو صحیح احادیث ہے اس کو قبول کر لیجئے اور اس پر عمل کریے، جھگڑا فساد نہ کریے۔ قیامت کی صبح تک کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ وہ سنی ہے، وہ ثابت نہیں کر پائے گا 20 رکعت تراویح سنت ہے بول کر، نہیں ثابت کر پائے گا انشاءاللہ۔ تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ قادری حنفی ہو، چشتی حنفی ہو، سہروردی حنفی ہو، نقشبندی حنفی ہو، دیوبندی حنفی ہو، بریلوی حنفی ہو، جماعت اسلامی والے حنفی ہو، یا اور جو کوئی بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، رافضیوں کو چھوڑ کر اور قادیانیوں کو چھوڑ کر، جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہہ رہے ہیں اور یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جن کے عقائد اعمال میں شرک اور بدعات ہے، اللہ سب کو صحابہ کے مطابق ایمان و عمل بنانے کی توفیق دے، آمین۔ ان تمام سے بول رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں تو بتائیے مجھے کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو 112 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ ان کی کتاب میں لکھے ہوں اس سند کے ساتھ حدیث کہ ابو یوسف کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، تبع تابعی، انہوں نے کہا اپنے شاگرد سے کہ تبع تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے ہو یا کوئی اور تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنے ہوں کہ تابعی نے حدیث سنے ہوں کہ کسی صحابی سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے یا اور دیگر کوئی صحابی سے حدیث سنے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہوں تراویح 20 رکعت سنت ہے بول کر بتائے ہوں، یا قیام اللیل، صلاۃ اللیل، قیام رمضان، تہجد، وتر 20 اور 3 23 ہے بول کے نبی بولے ہوں۔ قولی حدیث صحابی نے سن کر تابعی کو بولے ہوں، تابعی نے تبع تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بولے ہوں، اور تبع تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ابو یوسف کو بولے ہوں اور انہوں نے ان کی کتاب میں لکھے ہوں۔ ایسی کوئی ایک سند سے حدیث بتائیے۔ اگر قولی حدیث نہیں بتا سکتے تو فعلی حدیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اور 3 23 پڑھے ہوں رمضان یا غیر رمضان میں، تراویح یا قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ اللیل وغیرہ، صحابی بول رہے ہوں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ہم 20 اور 3 23 پڑھتے ہوئے، اگر کوئی صحابی بول رہے ہوں تو وہ صحابی سے تابعی سنے ہوں حدیث، اور وہ تابعی سے تبع تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنے ہوں حدیث، اور تبع تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد ابو یوسف کو سنائے ہوں اور انہوں نے وہ حدیث لکھے ہوں، بتائیے ایسی حدیث۔ یا کوئی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیے ہوں، 20 اور 3 23 پڑھے ہوں رمضان کی راتوں میں تراویح یا قیام اللیل، قیام رمضان،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے ہوں اور ان کے عمل کو جائز قرار دیے فلاں صحابی کے، اور یہ صحابی روایت کر رہے ہوں کہ فلاں صحابی 20 اور 3 23 پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز قرار دیے، بلکہ خاموشی اختیار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کوئی ایک صحابی بولے ہوں تابعی کو، اور تابعی تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بولے ہوں وہ حدیث، اور تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ابو یوسف کو بولے ہوں، اور ابو یوسف نے کتاب میں وہ سند کے ساتھ یہ حدیث درج کیے ہوں، قولی یا فعلی یا تقریری حدیث۔ بتائیے، کیونکہ آپ لوگ حنفی بول رہے ہیں اپنے آپ کو، تو حنفی مقلد اپنے آپ کو بول رہے ہو تو پھر آپ پیش کریے حنفی سند سے۔ ابو یوسف حدثنا بول رہے ہوں یا حدثنی بول رہے ہوں، اخبرنا اخبرنی عن، یا پھر جو ہے روایت کر رہے ہو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ پھر حدثنا یا اخبرنا انباءنا وغیرہ سے یا عن سے، یا پھر جو ہے پھر وہ تابعی جس سے امام ابو حنیفہ روایت کر رہے ہیں وہ تابعی صحابی سے سنے ہوں، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی عمل کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو جائز قرار دیے۔ ایسی کوئی حدیث بتا سکتے کیا؟ حنفی مقلد ہیں آپ لوگ۔ حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ جو بریلوی فرقے کا ایک بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے مفتی صاحب لوگوں سے بھی جا کر سوال کریے کیا اس طریقے سے کوئی حدیث ہے؟ کیونکہ سنت اگر بول رہے ہیں آپ، تراویح 20 رکعت سنت ہے بول رہے ہیں نا حنفی حضرات، تو سنت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل نہیں ہوتا نا، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر رہے ہیں کسی عمل کو اور سنت بول رہے ہیں، تو پھر وہ سنت صحابی بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعی کو، اور تابعی تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کتاب نہیں لکھے حدیث کی یا فقہ کی، انہوں نے ان کے شاگرد کو سنائے، اور شاگرد ابو یوسف یا محمد بن حسن شیبانی نے لکھے، تو ان کی کتاب سے بتائیے ایسی کوئی سند۔ میں حنفی ہو جاؤں گا اگر یہ آپ لوگ عقائد، اعمال اور اخلاق حسنہ جو کچھ بھی اسلام کا ہے ہمیں سیکھنا اور عمل کرنا ہماری موت تک، جس سے جنت ملے گی جہنم سے بچ سکیں گے، وہ ایسی سند سے بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے لکھے ہوں، امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ رسول اللہ تک وہ بات پہنچا رہے ہوں وہ سند والے، بتائیے۔ نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا ہے، 93 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں انتقال ہوا، بقیع قبرستان میں دفن ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے تابعی، 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، تابعی ابن شہاب الزہری سے انہوں نے روایت کیے ہیں کہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ایسی سند سے تو اس میں حدیثیں موجود ہیں، دیگر جو کوئی بھی احادیث ہم انشاءاللہ آگے سنائیں گے، تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تابعی ہے۔ اب اس میں تراوی والی ایک حدیث ہے جو 8 اور 3 11 کی ہے، یہ اس سند سے نہیں ہے، صائب بن یزید رضی اللہ عنہ اس میں ہے، اور وہ سند صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، لہذا وہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ 8 اور 3 11 پڑھانے کا حکم عمر رضی اللہ عنہ نے دیے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو، اور یہ حدیث 248 نمبر پہ موطا امام مالک میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو مانیے نا صحیح حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 1147، صحیح بخاری حدیث نمبر 2013، صحیح بخاری حدیث نمبر 3569، صحیح مسلم حدیث نمبر 736، صحیح مسلم حدیث نمبر 737، صحیح مسلم حدیث نمبر 738، اسی طریقے سے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1375، 1375، اسی طریقے سے جامع ترمذی یا سنن ترمذی میں حدیث نمبر 806، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو صحیح احادیثیں کتب احادیث میں موجود ہے، کتب ستہ میں موجود ہے۔ 8 اور 3 11 یہ قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، وتر، جو بھی نام کہیں، یہ 8 اور 3 11 ہی سنت ہے، احادیث کی کتاب میں معلوم ہو رہا ہے۔ یہ صحیح حدیثیں چھوڑ کر انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا بول کے بول رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جب حنفی بول رہے ہیں آپ لوگ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے 247 نمبر والی جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ یزید بن رعمان نے کہا کہ
دور عمر رضی اللہ عنہ میں لوگ 20 اور 3 23 پڑھتے تھے، جبکہ یزید بن رومان نے دور عمر پائے ہی نہیں، منقطع روایت ہے اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ وہ ضعیف روایت ہے، بریلوی بھی مانتے ہیں کہ وہ ضعیف روایت ہے، لیکن کچھ عوام میں سے ہوتے ہیں جو جہلا علم نہیں حاصل کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، دور عمر میں 20 اور 23 پڑھتے تھے لوگ، بول کے اس طریقے سے بولتے ہیں۔ تو آپ مالکی ہے کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بتا رہے ہیں 247 نمبر کی حدیث، یزید بن رومان والی حدیث جو منقطع حدیث ہے، جو ضعیف حدیث ہے۔ آپ حنفی مقلد اپنے آپ کو جب بول رہے ہیں تو حنفی سند سے بتائیے۔ امام ابو حنیفہ تو کتاب نہیں لکھے، ان کے شاگرد کتاب لکھے، تو ان کی کتاب سے آپ بتائیے 20 اور 23 والی رسول اللہ تک وہ سند پہنچائیے۔ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس دلیل، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا سے 247 نمبر والی حدیث آپ لوگ سنا رہے جو ضعیف روایت ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ سے سناتے ہیں ضعیف روایتیں 20 اور 13 کی کہ فلاں تابعی نے پڑھے ہیں 20 اور 23، فلاں تابعی نے پڑھائے ہیں 20 اور 23، اس طریقے سے بول رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ ابن ابی شیبہ سے اگر حدیث بتا رہے ہیں تو آپ حنفی مقلد اپنے آپ کو بول رہے ہیں، پھر مصنف ابن ابی شیبہ سے کیوں حدیث بتا رہے ہیں؟ کیا امام ابن ابی شیبہ کے مقلد ہیں آپ لوگ؟ نہیں نا، آپ تو اپنے آپ کو حنفی مقلد بولتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی کتاب سے بتانا، حنفی سند سے آپ حدیث بتانا 20 اور 23 اگر صحیح ہے تو۔ آپ لا رہے ہیں قیام اللیل نام کی کتاب امام مروزی کی، وہ کتاب سے آپ بتا رہے ضعیف روایت 20 اور 23 کی، تو کیا آپ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں آپ؟ نہیں نا، آپ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد بول رہے، تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حدیث بتانا جو ان کے شاگرد کی کتاب میں ہو 20 اور 23، رسول اللہ تک وہ سند پہنچانا، صحابی تک وہ سند پہنچانا۔ کیسے لوگ ہیں اپنے آپ کو حنفی مقلد بول رہے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سند رسول اللہ تک پہنچا رہے نہیں 20 اور 23 سنت بول کر، ہے نہیں ایسی کوئی دلیل۔ تو ان لوگ جو ہے اس طریقے سے دوسرے کتابوں سے بتا رہے ہیں۔ اور ایک ہے زیدی شیعوں کی کتاب مسند زید، وہ کتاب سے 20 اور 23 بتا رہے۔ آپ حنفی اپنے آپ کو بول رہے تو پھر شیعوں کی کتاب کیوں بتا رہے جو صحابہ کے دشمن شیعے؟ ایسا نہیں کرنا آپ۔ زیدی شیعہ مانتے ہو کتاب کو مسند زید کو، اس کے اندر ضعیف روایت ہو، پھر ہے بھی وہ آپ سنیوں کی کتاب نہیں ہے وہ، تو کیوں ایسی غلطیاں کر رہے؟ آئیے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کی کتابیں، تمام اہل السنہ جو اپنے آپ کو بولتے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں۔ موطا امام مالک ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، اور بہت ساری کتابیں ہیں، سنن دارمی، سنن دار قطنی، موطا امام مالک اور مسند احمد، کتاب الام امام شافعی کی، کتاب الآثار امام شافعی کی، یہ کتابیں ہیں۔ آئیے صحیح حدیثوں کو قبول کریے اور اس کے مطابق عمل کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہی جنت ملنے والی ہے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلا رہے جماعت اہل حدیث کے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہم جماعت اہل حدیث کے داعی، ہمارے علماء، ہمارے محدثین۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث صحابہ والی جماعت ہے۔ خلق افعال العباد نام کی حدیث کی کتاب امام بخاری کی ہے، اس میں حدیث نمبر 398 پہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بولے انک صاحب الحدیث، یعنی اہل حدیث۔ الحمدللہ تو کہنا ہے کہ صحابہ والی جماعت سے دشمنی نہ کریے، صحابہ والے عقیدے، صحابہ والے اعمال سیکھیے اور چھوڑ دیجئے حنفی راستے کو، مالکی راستے کو، حنبلی راستے کو، شافعی والے راستے کو۔ یعنی یہ اماموں کو مانو، لیکن ان اماموں کو مانتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے بہت کچھ اپنے طرف سے ایڈ کر لے کے مسلک بنا لیے، تقلیدی مسلک۔ وہ تقلیدی مسلکوں کو چھوڑیے، آ جائیے محمدی بن جائیے۔ صحابہ تمام محمدی تھے، صحابہ تمام اہل الحدیث تھے، اہل السنہ، لہٰذا آ جائیے جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیے، دشمنی نہ کریے جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں سے، یہ قبول کر لیجئے صحیح احادیث، اور جھگڑے فساد کو ختم کر سکتے ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ اور اولیاء اللہ محدثین کے مطابق سمجھ کر عمل کرے تو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کتاب و سنت پڑھنے کی، کتاب و سنت کو صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والے اولیاء اللہ کے مطابق سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔